موصول ہونے والے آپ کے سوالات اور مسائل کا شرعی جواب دیا جاتا ہے۔ جوابات دینے کے لیے یہاں پر جید اور مستند علماء کرام کا ایک پینل موجود ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محمد صاحب، آپ جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث اور سینئر ترین مفتی ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، آپ جامعۃ الرشید کے استاد الحدیث اور سینئر مفتی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں حضرت مولانا سیف اللہ صاحب، آپ جامعۃ الرشید کے استاد اور مفتی ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ پہلا سوال مفتی محمد صاحب سے ہے۔ یہ سوال پوچھا ہے نوازش قاضی خان صاحب نے۔ وہ پوچھتے ہیں اگر فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو تو کیا پھر اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو تو بھی اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق مستقل ایک نماز ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے، پھر ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اور جب مکروہ وقت ختم ہو جائے، سورج نکلنے کے بعد 10-12 منٹ گزر جائیں تو اشراق کی نماز پڑھے۔ اس پر اصل فضیلت ہے کہ حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی کی جماعت رہ گئی تو یہ نہیں کہ وہ پھر اشراق پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ اشراق پڑھ سکتا ہے، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اسے اشراق کا ثواب بھی پورا ملے گا۔ جی ٹھیک۔ اتر پردیش سے انور انصاری صاحب پوچھتے ہیں اگر فجر کی سنت رہ جائیں تو کب ادا کریں؟ میں نے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سنت کی قضا نہیں ہے۔ جی، اس میں اختلاف ہے ائمہ کرام کا۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں اگر فرائض کے ساتھ رہ جائیں، یعنی فرض بھی رہ جائیں، سنتیں بھی رہ جائیں، تو پھر تو اس دن زوال سے پہلے پہلے جب آپ قضا کریں گے تو سنتوں کی قضا بھی کریں گے، فرضوں کی قضا بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے صرف سنتیں رہ گئی ہیں، وقت ختم ہو رہا تھا، آپ نے فرض پڑھے، یا آپ جماعت میں شامل ہو رہے تھے اور قعدہ اخیرہ ملنے کی امید نہیں تھی سنتیں پڑھنے کی صورت میں، تو آپ نے سنتیں چھوڑ دیں، آپ کی سنتیں رہ گئیں، تو ایسی صورت میں یہ دونوں حضرات شیخین یہ فرماتے ہیں کہ ان سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احب الیہ ان یقضیہما، میرے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ ان کی قضا کرے، تو اگر اسی دن زوال سے پہلے پہلے وہ سنتوں کی قضا کر لے تو اچھی بات۔ جی ٹھیک۔ سجاول سندھ سے حماد اللہ صاحب پوچھتے ہیں کیا فقہ حنفی میں مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان وقفہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں، فقہ حنفی میں نماز مغرب کے بارے میں خاص طور سے یہ مسلک پایا جاتا ہے کہ اس میں تعجیل ہے، اور بعض روایات سے استدلال کیا جاتا ہے جس میں یہ ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ الا المغرب، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی نفل نماز، سنتیں جیسے ظہر کے بعد ظہر سے پہلے ہیں، اور اسی طرح عصر سے پہلے سنن غیر موقدہ ہیں، عشاء سے پہلے ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی اس میں اذان اور اقامت کے درمیان کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال امتی بخیر ما لم یؤخر المغرب الی اشتباک النجوم، یعنی جب تک میری امت مغرب کو مؤخر نہ کرے، یعنی جب ستارے اچھی طرح چمکنے لگیں اس وقت تک مؤخر نہ کرے تو یہ خیریت سے رہے گی۔ تو اس طرح کی کئی روایات ہیں، ان روایات کے مجموعہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے، اور جو فقہاء نے جو خلاصہ اس کا نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بقدر جلدی جلدی میں 2 رکعتیں جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں، اتنی دیر تاخیر اگر کی جائے تو بعض حضرات نے تو اس کو بھی مکروہ کہا ہے کہ اس سے کم تاخیر میں تو کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن بقدر رکعتین 2 رکعتیں جتنے وقت میں پڑھی جاتی ہیں اتنی تاخیر کرنا بھی مکروہ ہے۔ لیکن بعض حضرات نے اتنی، جیسے کہ حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے فقیہ ہیں، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ صاحب قنیہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ بقدر رکعتین جب جلدی جلدی پڑھی جائیں تو اس میں وہ تاخیر مکروہ لازم نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سے 3 منٹ کی تاخیر بلا کراہت جائز ہے، اور اس سے زیادہ آپ کریں گے تو ستارے چمکنے سے پہلے پہلے کی تاخیر جو ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے چمکنے لگیں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ تفصیل ہے اس میں۔ جی ٹھیک۔
انڈیا سے شجاع الدین قاسمی صاحب پوچھتے ہیں کیا ہر نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ تک سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز اس سجدے میں دعا و تلاوت بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں تلاوت کا تو موقع سجدہ نہیں ہے، تلاوت تو قیام کا وظیفہ ہے۔ باقی سجدے میں دعا کرنے کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سمجھ لینی چاہیے۔ عام طور پر لوگوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ فرضوں کے بعد یا کچھ دیر کے وقفے کے بعد وہ سجدہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سجدہ مناجات ہے یا سجدہ شکر ہے اور اس میں دعائیں کرتے ہیں وہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سجدوں میں دعائیں منقول ہیں، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے اور زیادہ اقرب الی القبول ہوتی ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، اس میں دعا کی کثرت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں دعائیں کرنا منقول بھی ہے، لیکن جتنی روایات ہیں وہ نفل نماز سے متعلق ہیں کہ آپ نوافل پڑھتے تھے اور نوافل کے سجدے میں آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، جیسے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ، اس طرح کی اور بھی دعائیں منقول ہیں۔ تو یہ دعائیں آپ سجدے میں نفل نماز کے سجدوں میں مانگا کرتے تھے۔ الگ سے کوئی سجدہ کر کے دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، تو اس کو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر فرائض کے بعد تاخیر سے اگر کوئی سجدہ کرے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کی